بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کلاسیکل ویڈیو سکینڈل کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، مملکت خداداد پاکستان پر ایسے حکمرانوں نے بھی حکومت کی جو شاید ایک چھوٹا سا گھر چلانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ آج کی اس کلاسیکل ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک ایسے پاکستانی حکمران کے متعلق بتائیں گے جو ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا اور کاروبار مملکت بھی شراب کے نشے میں دھت رہ کر ہی سر انجام دیتا تھا۔ اور ایک مرتبہ تو یوں ہوا کہ وہ شراب کے نشے میں اپنے بنگلے سے نکل کر ننگا ہی سڑک کے اوپر آ گیا۔ ناظرین، یہ ہٹ درمی اور بے شرمی کی ایسی داستان ہے جس کی کوئی انت نہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، بھٹو حکومت سے پہلے تک پاکستان بھر کے دیہات قریباً بجلی کی سہولت سے مکمل طور پر محروم تھے اور اکثر شہری علاقوں اور متعدد گھروں میں بھی بجلی کی سہولت نہیں تھی۔ لوگ مٹی کے تیل سے دیے جلا کر گزارا کرتے تھے۔ طلبہ و طالبات دیے اور لالٹین کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ کتنے اچنبھے کی بات ہوگی کہ ہمارے ایک صدر مملکت کی عیاشی کا صرف ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ جس میں انہوں نے تقریباً 45,000 گھروں میں ایک ماہ کے دوران استعمال ہونے والا مٹی کا تیل اپنی عیاشی کے باعث صرف 45 منٹ میں استعمال کر ڈالا۔ جی ناظرین، صرف اور صرف 45 منٹ کے اندر 45,000 گھروں میں ایک ماہ کے دوران استعمال ہونے والا مٹی کا تیل، یعنی پاکستانی غریب عوام کے گھروں میں جو مٹی کا تیل ایک ماہ میں استعمال ہوتا تھا، وہ اگر حساب لگایا جائے تو ہوائی جہاز وہ 1 سیکنڈ میں استعمال کر لیتا ہے۔ واقعہ ناظرین کچھ یوں ہے کہ صدر جنرل محمد یحییٰ بہت اہم دورے پر، جو ان کے خیال میں بہت اہم دورہ تھا، اس دورے پر وہ نیپال گئے۔ نیپال جانے کے لیے ان کا خصوصی طیارہ پاکستان سے اڑا۔ نیپال کوئی زیادہ دور کا سفر نہ تھا، مگر پھر بھی جنرل یحییٰ خان نے طیارے کے اندر ہی شراب نوشی شروع کر دی۔ نیپال کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کو نشہ اس قدر زیادہ ہو گیا کہ ان سے کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا تھا۔ ادھر نیپال میں سرکاری پروٹوکول کے تحت صدر یحییٰ خان کے استقبال کے لیے نیپال کی تمام معزز شخصیات کھڑی تھیں۔ طیارے میں صورتحال یہ تھی کہ صدر یحییٰ کو سہارا دے کر کھڑا کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ چنانچہ طیارے کے عملے نے جو فوری تدبیر کی وہ یہی تھی کہ طیارے کو زمین پر اترنے سے روک دیا اور نیپال کی فضا میں ہی چکر لگانے لگے تاکہ صدر جنرل یحییٰ صاحب کا نشہ کم ہو اور وہ اپنے پاؤں پر چل کر استقبال کے لیے کھڑے نیپال کے معززین سے مل سکیں۔ طیارے کے عملے کی تدبیر تو کارگر رہی، مگر صدر صاحب کا نشہ اترنے میں 45 منٹ لگ گئے اور طیارہ 45 منٹ تک فضا میں ہی گردش کرتا رہا، اور یوں غریب پاکستانی قوم کے 45,000 گھروں کا تیل صدر صاحب اپنی عیاشی میں صرف 45 منٹ کے اندر ہی پی گئے۔ ناظرین، یہ تھے محترم جنرل یحییٰ خان جو کہ پاکستان پر حکومت کرتے تھے، اور جنرل یحییٰ خان نے 31 مارچ 1969 کو اقتدار سنبھالا اور 20 دسمبر 1971 تک پاکستان کے اقتدار پر قابض رہے، اور اسی دوران جو ہے وہ مشرقی پاکستان بھی ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ لیکن ناظرین، وہ واقعہ آگے آ رہا ہے جس کی طرف میں نے اس ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ راؤ عبدالرشید نے اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں لکھا کہ جنرل یحییٰ خان کا پشاور میں بنگلہ انہیں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے رشوت کے طور پر بنا کر دیا۔ افتتاحی تقریب جب بنگلے کی ہوئی تو اس بنگلے میں پاکستان بھر سے اس بازار والے بھی اپنے اہل و عیال سمیت بلا لیے گئے۔ انٹیلیجنس کے مشہور و معروف راؤ عبدالرشید کے مطابق افتتاحی تقریب میں جنرل یحییٰ کے گھر کی خواتین کو مدعو نہیں کیا گیا۔ آگے چل کر وہ طنزیہ انداز میں لکھتے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ مردوں کی دنیا ہے اور پاکستان کے غیور مرد اپنی پاک باز عورتوں کو ایسی ویسی تقاریب میں شرکت کروانا پسند نہیں کرتے۔ اس طرح یہ تقریب اس بازار والوں کی تقریب بن گئی۔ رات تقریباً 4 بجے اچانک جنرل محمد یحییٰ بے لباس حالت میں بنگلے سے باہر سڑک پر نکل آئے۔ جی ناظرین، عریاں حالت میں بغیر لباس کے بنگلے سے باہر سڑک پر نکل آئے۔ سیکیورٹی والوں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔
जनरल यहिया खान भरपूर नशे में थे और अपने कमरे में मौजूद किसी खातून को गालियां दे रहे थे। सिक्योरिटी वालों के आने पर उन्हें पहले तो खूब सुनाई, फिर जिद करने लगे कि मुझे अभी और इसी वक्त रावलपिंडी जाना है, फौरन गाड़ी लाई जाए। सिक्योरिटी वालों के लिए यह मुतालबा तो जायज़ और काबिल कबूल था, मगर उनको बेलबास हालत में रावलपिंडी ले जाना बहरहाल एक बड़ा मसला था। सिक्योरिटी हुकाम ने एसएसपी को फ़ोन किया और बताया कि जनरल यहिया खान उरिया हालत में सड़क पर खड़े हैं और रावलपिंडी जाना चाहते हैं, हमें बताइए अब हम क्या करें। एसएसपी ने फ़ौरन डीआईजी को फ़ोन किया कि सदर पाकिस्तान सड़क पर बेलबास खड़े हैं और रावलपिंडी जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ यह हुआ कि सदर पाकिस्तान जिस कमरे से बाहर निकल कर खड़े थे, उसमें से एक मोहतरमा ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और उनका जिस्म तो दरवाजे की ओट में था, सिर्फ सर और आधा चेहरा नजर आ रहा था। फिर उन्होंने थोड़ा सा हाथ बाहर निकाल कर सदर पाकिस्तान को वापस कमरे में आने का इशारा किया, मगर सदर यहिया खान तो बिफरे हुए थे। इस खातून ने बहुत कोशिश की, बहुत इशारे किए, मगर सदर यहिया की जिद के आगे कौन ठहरता। इसी लम्हे नाज़रीन सिक्योरिटी वालों को एहसास हुआ कि मशरकी पाकिस्तान का बहरान तो कोई बहरान ही नहीं, नंगे सदर को कपड़े पहनाने और इस तरह रावलपिंडी जाने से बाज रखना मशरकी पाकिस्तान से भी बड़ा बहरान है। बहरहाल आला हुकाम भी वहां भागम भाग पहुंचे और इसी दौरान सदर यहिया की एक और मंजूर नज़र खातून को फ़ोन किया गया, जिसके आने पर सदर पाकिस्तान के रवैये में कुछ नरमी पैदा हुई और आखिर वो ख़ास खातून दिल उन्हें बहला फुसला कर अंदर कमरे में ले गईं और इस तरह ये बहरान अजीम ख़त्म हुआ। ये ख़ास खातून दिल कौन थी, इसके बारे में राव रशीद ने सिर्फ इतना ही इंकशाफ किया है कि वो एक सीनियर अफसर की बीवी थी। बाज़ रवायात के मुताबिक सदर जनरल यहिया खान ने इस वक्त महज अंडरवियर पहन रखा था और वो बरामदे में खड़े थे। नाज़रीन, जनरल अयूब खान को इक़्तिदार से निकालने के बाद, उनसे इस्तीफ़ा लेने के बाद, जनरल अयूब खान जिन्होंने 27 अक्टूबर 1958 को मुल्क में मार्शल लॉ लगाया और 31 मार्च 1969 तक पाकिस्तान के सदर रहे, उनसे इक़्तिदार जो है वो इन साहब जनरल यहिया खान ने लिया था, जो कि उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और 31 मार्च 1969 से लेकर वो 20 दिसंबर 1971 तक ममलकत पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस दौरान जो है वो पाकिस्तान के हाथों से मशरकी पाकिस्तान भी चला गया, लेकिन हमारे हुक्मरानों की उस वक्त जो हालत थी वो मैंने आपके सामने पेश की। नाज़रीन, जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।